سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ، اور کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائیں گا، اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے مونچھ کی۔ تو آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ذلت کی موت مرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح رسوائی اور ذلت سے دنیا میں دوچار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا، مگر میں اس وقت خاص طور سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ، ان کا سگا بھائی ہے جسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک پوری صورت اس کے مذمت میں نازل فرما کر اس کی بد کرداری، بد اخلاقی اور دشمنی کا پردہ چاک کیا۔ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا اور آپ کے والد جناب حضرت عبداللہ کا حقیقی بھائی تھا۔ اس کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس کی لونڈی نے دی تھی، تو اس نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی خوشخبری دینے والی لونڈی کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تو نے بہت بڑی خوشخبری دی، یعنی حضور کی ولادت کی سب سے زیادہ اس نے خوشی منائی تھی۔ لیکن حیرت کا مقام ہے، یہی خوشی منانے والا مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد سندوں سے یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو آپ نے صبح سویرے کوئی صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ آواز وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پر کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا یہ کون آواز لگا رہا ہے؟ بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہیرہ، اے بنی فلا فلا، اگر میں تمہیں بتاؤں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات کا سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا، کبھی ہمیں تجربہ بھی نہیں ہے، کبھی ہم نے جھوٹ آپ کے زبان سے کبھی سنا نہیں ہے۔ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگے سخت عذاب آ رہا ہے، اس لیے اس کے بچنے کے لیے کلمہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دو، کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے۔ اس پر اس سے پہلے کوئی اور بولتا، یعنی کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، سب خاموش تھے۔ لیکن وہی آپ کا سگا چچا جس نے آپ کی ولادت پر خوشیاں منائی تھیں، اور جب آپ محمد الرسول اللہ بن کر تشریف لائے اور آپ نے کلمے کی دعوت دی تو ابو لہب نے کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، ستاناس ہو جائے تیرا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ بخاری و مسلم میں ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے اٹھایا تو
توحید سن کر سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے حضور سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. یعنی دین کی دعوت اور دین کی محنت جو کرنے والے ہیں انہیں بھی ایک سبق ملتا ہے. اگر تم حق کی دعوت لے کر چلو گے تو سب سے پہلے تمہیں اپنے گھر والوں سے گالی سننا پڑیں گی. سب سے پہلے تم کو اپنے گھر والوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی سنت رسول ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی تو پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انتہائی عداوت ابو جہل اور ابو لہب کو زیادہ ہی تھی. وہ دن رات اسی شکل میں رہتے تھے، ہر وقت اپنی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کس طرح سے تکلیف پہنچا دی جائے، اور آپ کی مخالفت میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. اگر مکہ کے مشرکین عداوتوں کی بنیاد پر عہدے تقسیم کیے جاتے، اگر مکہ کے مشرکین کی عداوتوں کی بنیاد پر عہدے تقسیم کیے جائیں تو ابو جہل انجمن مشرکین مکہ کا صدر بنتا ہے، اور ابو لہب انجمن مشرکین مکہ کا جنرل سیکرٹری نظر آتا ہے. ابو لہب کی مخالفت کی زیادہ شہرت اس لیے بھی ہے کہ وہ آپ کا حقیقی چچا تھا. چچا ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دیتا، اور اگر اپنا آبائی مذہب چھوڑ نہیں سکتا تھا تو اپنے دوسرے رشتہ داروں کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نرم رویہ رکھتا تھا. مگر ابو لہب نے تمام اخلاقی حدود اور خاندانی روایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر شدید مخالفت کی کہ پوری تاریخ میں اس کا نام سر فہرست آ گیا. اس کی بے چینی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، ابو لہب باول کتے کی طرح پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا. اس کی چند مثالیں ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و توحید سے مکہ کے عام و خاص کو متوجہ فرمایا تو سب سے زیادہ آپ کی مخالفت میں جس شخص نے کمینگی اور درندگی کا مظاہرہ کیا وہ ابو لہب تھا. چنانچہ ابن کثیر فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَيْهِ عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ أُمُّ جَمِيلٍ کہ آپ پر سب لوگوں سے زیادہ سختی کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل تھیں. حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادہ ذوالمجاز میں تشریف فرماتے اور لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤں گے. لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے تھے. سب سے پہلے ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ توحید سنانے کی وجہ سے صابی یعنی بے دین کہا. سب سے پہلے پتھر مارنے والا بھی وہ کمینہ تھا، یعنی گستاخی کرنے میں سب میں آگے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں ابو لہب کی تمام شیخیوں کا جواب اس انداز سے دیا کہ اس کا تمام شیخیاں ڈینگے کے ڈینگے رہ گئیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ. ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تب اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ نبی کے ذمہ دار خدا ہوتا ہے. بیٹا روئے تو باپ آنسو پوچھتا ہے، شاگرد روئے تو استاد آنسو پوچھتا ہے، مرید روئے تو پیر آنسو پوچھتا ہے، نبی روئے تو خدا آنسو پوچھتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوب آپ جواب نہ دیں، آپ کی عزت میری عزت، آپ کی عظمت میری عظمت، آپ کی اطاعت میری اطاعت، آپ سے عداوت کرنا مجھ سے عداوت کرنا ہے، اس لیے آپ خاموش رہے. اس دشمن خدا اور دشمن رسول کا میں جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ. اب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، گویا اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے، اور واقعی سچ مچ اس کے ہاتھ سوج گئے تھے، لنجا ہو گیا تھا. اور دوسرا مطلب یہ ہے ہاتھ ٹوٹنے سے کہ اس کی سیاسی قوت کے خاتمے کا اعلان تھا. آپ الیکشن میں نعرے سنتے ہوں گے ہاتھ میں ہاتھ دو فلاں صاحب کا ساتھ دو، یا لیڈر بعض اوقات کہتے ہیں میرا ساتھ دے کر میرے ہاتھ مضبوط کرو. ہاتھ مضبوط کرنے سے مراد کسی شخص کو قوت دینا، اس کا بھرپور انداز سے ساتھ دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا مستقبل اس اعلان سے تاریک کر دیا مگر اے دشمن توحید و سنت تو میرے محبوب کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے تب لک جہاں میں نے تجھے برباد کر
دیا اور تیری تباہی کا فیصلہ ہو گیا. تیری تباہی اور بربادی کا فیصلہ عرش کی طرف سے ہو گیا اور تیری تمام قوت تہس نہس کر دی جائیں گی. تیری تباہی اس قدر یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے سیگے کے ساتھ بیان کیا. تبا گویا تو ٹوٹ پھوٹ گیا. چنانچہ بدر میں ابو لہب کے تمام ساتھی اور جتنے اس کے مددگار رفقا تھے ایک ایک کر کے کتے کی موت مرے. خود ابو لہب بدر کے بعد اس کے گلے کے اندر ایک گاٹھ پیدا ہو گئی جس کو ہم آج کے زمانے میں وائرس کہیں گے کہ لوگ گھبرا گئے. اس کے زخم کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے پاس جانا بند کر دیا. وہ تڑپ تڑپ کر رہ گیا تھا. لوگوں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اپنے ابا ہمارے سردار ہے, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں لیکن ہم اس کی یہ بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے. مہربانی کر کر آپ اپنے ابا کو تھوڑا سا باہر اپنے ایریا کے اپنے گاؤں کے باہر کونے کے اندر ایک جھوپڑا بنا کے ڈال دو اور اس کے اندر اس کو سلاؤ. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لیکن اور اس کے پھوڑے کے اندر سے اور بدبو پیدا ہو گئی تو سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے. مکے کے لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے ابا ہمارے سردار ہے, ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھو یہ دشمنان رسول کا یہ انجام ہوتا ہے, یہ گستاخ رسول کا ایسا انجام ہوتا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہیں. جو نبی کے ہاں اوپر کیچڑ اتاریں گا, جو نبی کے عظمت اور آپ کے شان میں گستاخی کریں گے, اللہ خود ان کا بدلہ لیں گا. یہ قیامت تک کے لیے یہ سنت اللہ جاری رہیں گی کہ جو بھی نبی کے اوپر بہتان باندھیں گا, جو ہمارے نبی کے اوپر کیچڑ اتاریں گا, جو ہمارے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گا, اللہ رب العالمین خود اس کا بدلہ لیں گے. اللہ ایسے ذلت اور رسوائی کی موت دیں گے. یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال یہ نبی کا سچا چچا ہونے کے باوجود ایسا گستاخی کر رہا تھا جس کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا کہ دیکھو جو میرے نبی کا گستاخ ہوگا وہ میرا گستاخ ہوگا, جو میرے نبی کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. آج جب کسی کا دشمن اللہ ہوتا ہے تو پھر کیسے اس کے چھکے چھوٹتے ہیں. یہ دیکھو کہ وہ اپنے مال کو پیش کرتا تھا کہ نبی محمد یہ کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا, جب اللہ کا عذاب آئے گا تو میرے پاس اولادیں ہیں, میرے پاس مال ہے, یعنی اپنے مال اور اپنے اولادوں کے اوپر اس کو گھمنڈ تھا. اللہ نے اسی مال اور اسی اولاد کے اندر رہ کر اس کو ذلیل اور رسوا کیا. بہرحال مکہ والے جمع ہو گئے, کہا کہ ہم تمہارے باپ کو سردار تو ضرور مانتے ہیں, ہم ان کا اکرام بہت کرتے ہیں, لیکن مہربانی کر کے اپنے باپ کو مکے سے باہر چوراہے کے اوپر کہاں پر بھی اس کو جو ہے خیمہ ڈال کر رکھ دو. اس کو زخم آیا ہے, اس میں سے جو گندگی نکل رہی ہے اس کی بدبو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اولاد بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ محبت کے اندر کچھ نہیں کہہ رہے تھے. لیکن لوگوں کی وجہ سے انہوں نے دور مکہ کے باہر ایک جھوپڑا بنایا, اپنے باپ کو وہاں پر سلا کر آئے. نہ اس کو کھانا ہے نہ پینا ہے, کوئی قریب بھی جا نہیں سکتا تھا. اللہ نے ایسی بدبو سڑن اس کے جسم سے پیدا کر دی تھی. 3 دن تک کہ وہ اپنے رگڑے مارتے رہا, 3 دن تک کہ وہ رگڑ رگڑ کر ذلیل ہو کر مر گیا. لیکن 3 دن کے بعد جب بدبو زیادہ پھیلی, لوگوں نے کہا کہ دیکھو شاید ابو لہب مر گیا ہوگا اس لیے تو اتنی بدبو آ رہی ہے. تو اس کے بیٹوں نے چند حبشی غلام کو بلا کر ان کو چند پیسے دے کر کہا کہ جاؤ اگر ہمارا باپ مر گیا ہوگا تو اسے کئی کھاڑی کے اندر ڈال دو. چنانچہ وہ حبشی غلام وہاں پر اپنے ناک پر پٹی باندھ کر کپڑا لگا کر کسی بھی طرح سے جاتے دیکھتے کہ سڑا ہوا ہے مرا ہوا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں اور ایک گڈھے کے اندر پھینک دیتے ہیں اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر اس کو دفن کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ہے گستاخ رسول کا انجام. نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی. اللہ رب العالمین نے ہمیں عبرت دیا جو گستاخ رسول ہوگا اس کا یہ انجام ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں.